أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا مدبر ہے. رحمتی اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، جب ہم مسلمان ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ایک سے زیادہ دین کے ماننے والے، ان کی زبانیں الگ، ان کی تہذیب اور تمدن الگ، ان کا کلچر الگ، ان کے اخلاق اور آداب الگ، تو ایسے معاشرے میں، ایسے ملک میں زندگی گزارنے کے کیا اصول ہیں؟ گزشتہ خطبے میں بعض باتیں آئی تھی جن میں یہ کہ انسان میں، اس دنیا کی، اس کائنات کی مخلوقات میں اختلافات موجود ہیں. یہ حقیقت قرآن کی روشنی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پہاڑ، مختلف قسم کے درخت، مختلف قسم کے انسان، مختلف زبانیں، یہ اختلاف اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور اس اختلاف کو مان کر زندگی گزارنا، اس اختلاف کو یہ سمجھ کر کہ اس دنیا کی ایک حقیقت ہے، زندگی گزارنے کا اس کی ایک ضرورت ہے. ہر آدمی دوسرا آدمی کے برابر ہر چیز میں نہیں ہو سکتا. ایک ہی گھر میں، ایک ہی گھرانے میں، ایک ہی خاندان میں میاں بیوی، بچے، بھائی بہن، ماں باپ، سب ایک قسم کے خیالات کے نہیں ہوتے. سب کی دلچسپیاں ایک ہی نہیں ہوتی. سب کے کھانے کی چیزیں، ان کی جو منشا اور ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں ایک ہی نہیں ہوتی ہیں. اس میں خود اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانی ہے. تو اس حقیقت کو لے کر چلنا ہے کہ ہم یہاں پر ایک ایسی جگہ میں ہیں جہاں صرف ایک دین کے ماننے والے نہیں ہیں. اسی لیے وہ لوگ غلطی کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہماری بات چلے گی، ہماری حکومت چلے گی، ہماری مرضی چلے گی، ہم دوسروں کا خیال کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ایسے خیالات سے. تو اس حقیقت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات میں نے یہ بتائی تھی کہ اس موضوع پر اپنے آپ کو، اپنے عوام کو، اپنے علماء کو، اپنے خواص کو تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ ایک پلورل سوسائٹی،
ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی جہاں پر مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، وہاں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے. اور ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ ایسے معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے بیچ کا راستہ، تشدد نہیں، غلو اور تفرید کے بیچ میں، افراط اور تفرید کے بیچ میں درمیانہ راستہ، جو بیچ کا راستہ ہے، اس کو اپنایا جائے. اور اسی طریقے سے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک. علماء نے کہا جب تک مسلمان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے، اسلام کی تعلیمات پھیلتی رہی. اور جب سے ہم نے میرا کام ہے، میرا گھر ہے، پڑوسیوں سے کوئی تعلق نہیں، وہاں سے اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیاں پھیلنے لگی. اور اسی طریقے سے میں نے یہ بھی کہا میرے خطبے کے آخر میں کہ لوگوں کے احساسات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. لوگوں کی جو فیلنگ، ان کے جو احساسات ہیں، ان کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، ان کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے. کبھی باتوں کے ذریعے، ہمارے افعال کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. اور میں نے قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی، قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا سمجھتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کو تم گالی مت دو، دشمنی میں وہ اللہ کو گالی دیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت اور کتنا بڑا درس ہے ہم مسلمانوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. مدینے کا مارکیٹ، ایک مسلمان انصاری ایک یہودی کے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہیں. خرید و فروخت جب کر رہے تھے تو انصاری نے یہودی سے کہا، قیمت جو بتائی وہ قیمت بڑی کم قیمت، اس قیمت پر وہ دینے کے لیے تیار نہیں. اس نے کہا لا والذی فضل موسیٰ علی العالمین، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہاں والوں پر فضیلت دی اور فوقیت دی. انصاری کو غصہ ہے، ارے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم کہہ رہے ہو کہ موسیٰ کو پوری سارے جہاں والوں پر فوقیت تھی. ایک تمچا مارا. اب یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہا کہ تمہارے ساتھی نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی، لا تفضلوا بین الانبیاء الا، اللہ کے انبیاء کے درمیان تم ایک دوسرے کو تعیین کے ساتھ فضیلت مت دو. بعض روایتوں میں آتا ہے آپ نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متى، یونس علیہ السلام کے اوپر بھی مجھے میری فوقیت، میری فضیلت مت بتا. یعنی بالتعیین نام لے کر کہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے فرمایا ایسا مت کہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ساری انسانیت کے سردار ہوں گے. آپ کی امامت میں سارے انبیاء نے اسراء اور معراج کے موقع پر نماز پڑھی آپ کے پیچھے، لیکن یہاں آپ کی تواضع دیکھیے. مجھے یونس بن متى پر بھی فوقیت مت بتا. آپ فرماتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن سورج پھونکا جائے گا، آسمان و زمین میں سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے. پھر دوبارہ پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والا میں رہوں گا، اور میں دیکھوں گا اٹھتے ہی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم، آپ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے پہلے اٹھایا یا کہ کوہ طور کے بعد جو بے ہوش ہو گئے تھے اس کے بعد بدلے میں اس بے ہوشی سے ان کو نجات دی. مجھے نہیں معلوم.
مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ دوسری قوموں کے احساسات کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے، ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے۔ آئیے پیسفل لائف ان پلورل سوسائٹی، مختلف قسم کے دین اور طور طریقے اور کلچر کے ماننے والوں کے ساتھ پرامن زندگی گزارنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری بنیادی باتوں سے ہم تنازل اختیار کر لیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، تم تمہارے دین پر عمل کرو، میں میرے دین پر عمل کروں گا۔ لیکن پیسفل لائف کا مطلب کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو تکلیف دیے بغیر ایک دوسرے کے رائٹس، اس کے حقوق کو باقی رکھتے ہوئے کیسے زندگی گزاریں، یہ ہے مسئلہ۔ اس میں سب سے پہلے ایک آدمی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب قومیں، اشخاص، افراد، جماعتیں ایک دوسرے سے قریب نہ ہوں۔ ہم دور ہیں، آپ دیکھیں کہ ہماری لائف، ہماری زندگی بالکل ہی ایک دوسرے سے کٹی ہوئی، بلکہ آپ کے سوشل میڈیا نے تو اتنا دور کر دیا کہ اپنے ایک گھر والوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ ہمارے محلے میں کون ہے، ہمارے محلے میں کیسے لوگ ہیں، ان کا دین کیا ہے، ان کے کیا کیا اخلاق، کیا ضرورتیں ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ یہ حقیقت ہے، اور اس کی وجہ سے آسانی سے دشمنی پھیلانے والے کیا کرتے ہیں، نفرتوں میں دشمنی ڈال دیتے ہیں۔ قریب ہونے کا ایک اہم ذریعہ میرے بھائیوں ڈائلاگ، بات چیت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈائلاگ کے الفاظ بھی اور اس کے طور طریقے بتائے، کس طریقے سے ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود سے ڈائلاگ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب دوسرے مذہب کے، دین کے ماننے والوں کے ساتھ ڈائلاگ کرتا ہے، اور قرآن میں اس کا اصول بھی بتایا گیا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم اہل کتاب کے ساتھ اگر تم ڈائلاگ کرو، ان سے مناظرہ کرو، تو سب سے اچھا جو طریقہ ہے اس کے ساتھ تم ان کے ساتھ ڈائلاگ کرو، ان کے ساتھ بات چیت کرو۔ آج کل کیا ہو گیا ہے، ڈیبیٹ میں کیا ہے، میں جیتنا، انہیں ہارنا، میرے جو مخالف ہے انہیں ہارنا، میں کیسے اس کو ذلیل کروں، میں کیسے اس کو رسوا کروں، میں کیسے اس کو نیچے بتاؤں، سب لوگ میرے لیے تالیاں بجائیں۔ نعوذ باللہ، یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما نظرت احدا الا واحببت ان يخرج الله الحق على لسانه، میں نے کسی سے بھی مناظرہ نہیں کیا تو میری یہ خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے حق کو نکالے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، حق تک پہنچنے کا جذبہ۔ دیکھیے ڈائلاگ جہاں ہوتا ہے، اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، آپ دیکھیں گے بعض لوگ کبھی کبھی کسی کو بلا کر لیتے ہیں، ہندو بعض جماعتیں ہیں، وہ لوگ مدارس میں ایک دو ہیں جسے میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ لوگوں کو، غیر مسلموں مسلمانوں کو، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو بلا کر ان کے مذہب کے بارے میں بولنے کا موقع دیتے ہیں۔ ڈائلاگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھیں، اور اس حالات میں نہیں جانا چاہیے، جو آدمی باہر ہے اس کو جانا چاہیے، جو آدمی ان کے شبہات، ان کے ڈاؤٹس کو سمجھتا ہے، ایسے آدمی کو جانا چاہیے۔ اور اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام صرف ایک قوم کو اسلام نے جمع نہیں کیا، عرب، عجم، حبشہ سے، ایران سے، ہر جگہ سے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں کرد لوگ تھے، ایرانی تھے، ترک لوگ تھے، افریقہ سے آئے ہوئے
مختلف قسم کے ملکوں کو، مختلف قسم کی تہذیبوں کو اسلام نے جمع کیا اور ان کو اسلام نے سب کو سمیٹا۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی ملک مائنارٹیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ملک خود ختم ہو جاتا ہے، وہ طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا کا سسٹم ہے۔ آپ مائنارٹیز کو ساتھ لے کر چلیے، ان کو رائٹس دیجیے، تبھی میجارٹی کی زندگی اور ان کے حقوق ملیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ختم کر دے گا۔ تو یہ اسلامک سویلائزیشن آپ جس کو کہتے ہیں، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور آدمی جب ڈائلاگ کرتا ہے، ڈائلاگ کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اس میں سے یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان جو مشترکہ چیزیں ہیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ سملرٹیز جس کو کہتے ہیں کہ آپ کے دین میں فلاں فلاں، دیکھیے آپ کے دین میں بھی توحید موجود ہے، ہمارا دین توحید کی طرف بلاتا ہے، آپ کے دین میں بھی توحید موجود ہے، آپ کے دین میں اخلاق موجود ہے، کیریکٹر موجود ہے، کیونکہ جو اخلاق اور کیریکٹر ہوتے ہیں میرے بھائی لوگ، یہ دنیا کے قانون میں نہیں ہوتا ہے۔ انسانوں کو اخلاق دینے والا یہ دین ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے، دنیا کے قانون میں نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان ساری چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ ڈائلاگ سے حق تک پہنچ سکتے ہیں، ڈائلاگ کے ذریعے دوسروں کے شبہات، ڈاؤٹس، مسکنسیپشن اباؤٹ اسلام، اسلام پر جو ان کے غلط فہمیاں ہیں، اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ ڈائلاگ کے ذریعے ان کے پاس کیا کیا فائدے ہیں اس کا حصول ہو سکتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈائلاگ کا مطلب مقصد ایک دوسرے کو پہچاننا ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، سب کی ضرورتیں ایک ہیں، سب کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اپنی اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہر انسان کو زندگی گزارنے کا موقع دینا چاہیے اور اس کے حقوق، اس کے رائٹس دینا چاہیے۔ ایک ایسے معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، جہاں پر مختلف قسم کے لوگ جیتے ہیں، ڈائلاگ کے بعد ایک دوسری بات میں بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جاننے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچاننا اور دوسروں کو پہچاننا، اس لیے کہ دوسرے ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارے اسلامی دعویٰ سینٹر کتنے ہیں؟ ہمارا فرض بنتا ہے ریسرچ سینٹروں میں جی باقاعدہ ایسے کچھ سینٹر ہو جو دوسروں کے مذہب کے میں کیا کیا چیزیں ہیں، ان کے عقیدے کیا ہیں، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے، یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بار مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ دراوڑ جو تنظیمیں ہیں، یہ لوگ جو ہے دیوالی منانے کے قائل نہیں ہیں اور دیوالی کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے نہیں ہیں، اس لیے کہ دیوالی کا مطلب کہ راوڑ کو مارا، اور یہ دراوڑ کے لوگ راوڑ کو مارنے والے ہیں، تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو شکست دیا اور ہمارے آدمی کو شکست دیا، ہم کس مبارکبادی دیں گے؟ اس لیے یہ دراوڑ کے جو ماننے والے ہیں لوگ مبارکبادی دیتے نہیں ہیں۔ یہ بات پہلی مرتبہ اس بار معلوم ہوا۔ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ساتھ رہنے والوں کی تہذیبوں کو، ان کے عقائد کو، ان کے عادات و اطوار سے واقف نہیں ہیں، اور جب واقف نہیں ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ میں آپ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، آپ کی اونٹنی آگے بڑھنے سے انکار کر دی، مکہ سے سفیر آ رہے ہیں، امبیسڈرز بات کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، دور سے دیکھتے ہی یہ فلاں آدمی آ رہا ہے۔ یہ جو آدمی آ رہا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو عمرہ کرنے والے، احرام میں جانے والے، ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہم لوگ احرام میں ہیں، قربانی کے جانوروں کی لوگ عزت دینے والے ہیں، چلو آگے بڑھاؤ، قربانی کے جانوروں کو آگے بڑھاؤ، تاکہ یہ لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، قربانی کے جانور، ہم لوگ جو ہے قربانی کے جانور لے کر آئے ہیں، ہم لوگ مکہ عبادت کے لیے آئے ہیں، قتال کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔
اب وہ آدمی دیکھا دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان قربانی کے جانور آگے بڑھائے، وہیں سے واپس چلا گیا. کہا ارے بھائی یہ لوگ تو جو ہے عبادت کے لیے آئے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے لڑنے کے لیے؟ اجازت دو ان لوگوں. دوسرا آدمی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی فلاں قسم کا ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو. دیکھیے حکمت عملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سیرت ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کیسے آپ نے دوسروں کے ساتھ معاملہ کیا. کیوں؟ ان کے بیک گراؤنڈ سے واقف تھے، ان کے بیک گراؤنڈ سے واقف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم بالکل ہی ان ساری چیزوں سے یعنی ہماری زندگی ایسی محدود ہو گئی ہے میرے بھائیوں کہ میں ہوں، میرا گھر ہے، میرا کھانا پینا، میری کمائی چلتی ہے زندگی، بس میں خوش ہوں. یاد رکھیے مسلمان اپنے لیے نہیں، وہ اللہ کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ ساری انسانیت کے فائدے کے لیے پیدا ہوا ہے. آج دعویٰ کے کام میں کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ مٹھی بھر کے نوجوان، انہیں کو آپ ہر جگہ دیکھیں گے. ادھر کام ہوتا ہے تو وہاں دیکھیں گے، ادھر کام ہوتا ہے تو وہاں دیکھیں گے. باقی لوگ کہاں ہیں بھائی؟ جائیے سعودی عرب میں دیکھیے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ڈیوٹی جو ختم ہونے کے بعد شام کا وقت پورا وقت دعویٰ سینٹروں میں فری میں دیتا ہے. ہم لوگ آئی ٹی کے میدان میں ہیں، ہمارے نوجوان دوسروں کے بھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو آئی ٹی کے میدان میں ہیں، دین کے لیے، امت کے لیے، ملک کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ہمارا کام ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، میں کما رہا ہوں، میں اچھے طریقے سے الحمدللہ، بس نہیں. اجتماعی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، امت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے امت کے لیے، میں اپنے دین کے لیے، میں اپنے ملک کے لیے، میں اپنی انسانیت کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے مجھے جو صلاحیت دی ہے، میں اس صلاحیت کو کیسے میں اس کو کام میں لا سکتا ہوں؟ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. بزنس مین کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، جو کام کرتے ہیں ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی بیکار نہیں پیدا ہوا ہے. تو بہرحال یہاں میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دوسروں کے جو جماعتیں ہیں ان جماعتوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی ضرورت ہے. کیا ہے کہ ہم لوگ پہلے تو پڑھتے بھی نہیں ہیں، ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. ارے کیا آپ جانتے ہیں؟ ہم لوگ اپنی تاریخ نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے. انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمارے جو بڑوں نے آزادی جو قربانی دی اس کو ہم جان لیں. ضرورت ہے اس کی، ہم واقف نہیں ہیں اس سے. آزادی ایسی نہیں ملی ہے. آزادی کے لیے جو قربانیاں جو دیے ہیں ہمارے مسلمان، ہمارے آبا اور اجداد، آپ تعجب کریں گے. ہم لوگ نہیں واقف نہیں ہیں، اپنے بارے میں ہم واقف نہیں ہیں. اور کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو اس کو اس کی تاریخ سے ختم کر دو، بس اس کی ہسٹری ختم کر دو. اب وہ لوگ تو ختم کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنی ہسٹری باقی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. کیسے باقی رکھیں گے؟ جب آپ خود اپنی تاریخ، اپنے آبا و اجداد کی تاریخ پڑھیں گے، اب جب اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، جب اپنے اداروں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں اور پروگراموں میں، اپنے سینٹروں میں اپنے آبا اور اجداد کی اسلامی درشندہ تاریخ، انصاف کی تاریخ، انسانیت کی تاریخ جب آپ رکھیں گے، جب آپ سیکھیں گے، سکھائیں گے، تب آپ کی تاریخ باقی رہے گی. ورنہ ہم ایسے ہی بڑھ جائیں گے میرے بھائی. تو یہاں ایک تو کتابوں میں پڑھنے کی بات ہے کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ زندگی گزار کر دیکھیں، زندگی گزار کر دیکھیں، ان کی لائف میں، ان کی سوسائٹی میں جا کر دیکھیں، تب آپ کو پتا چلے گا. تو یہاں پر ایک دوسرے کی زیارت کرنا، ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا، یہ بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے مشترکہ انشطہ مطلب ایکٹیویٹیز، یعنی ہم اور غیر مسلمان اور غیر مسلم ایسے نشاطات میں شریک ہو سکتے ہیں جس میں انسانیت کا فائدہ ہو. بہت سارے نشاطات ہیں. جیسے مدراس میں جب
سیلاب آیا تھا تو سب نے مل کر جس طریقے سے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو سب نے مل کر بچانے کی کوشش کی انسانوں کو. وہاں کوئی مقصود نہیں تھا, وہاں صرف انسان کو بچانا مقصود تھا. تو ایسے موقع پر کیلامٹیز کے موقع پر مصیبتوں کے موقع پر اور اسی طریقے سے انسانی مدد کہ انسانی خیر خواہ انسان ایک دوسرے انسان کا خیال رکھو اور ان کی غربت کو دور کرنے کی فکر. اسی طریقے سے بہت سارے ایکٹیویٹیز ہو سکتے ہیں. میرے بزرگوں میرے بھائیوں, یہ پرامن زندگی گزارنا جو ایک معاشرے میں جو ضرورت ہے اس کو ختم کرنے والی چیزوں میں یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں. یہاں یہی ہو رہا ہے. بعض لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شعب اللہ المختار, خدا کے ہم پسندیدہ بندے ہیں, حکومت کرنے کا حق صرف ہمیں ہے, باقی لوگ ہمارے نوکر چاکر ہیں. یہ جو تصور ہے یہی سب سے زہر الہی ہے. یہ ملک کو ختم کرنے والی چیز ہے, یہ قوم اور انسانیت کو ختم کرنے والی چیز ہے. جب کسی قوم کا یہ عقیدہ ہے کہ آج میرا تہوار ہے اور آج کے میرے تہوار میں جو حجام ہے بال بنانے والا اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ میرے پیر کو دھوئے, نعوذ باللہ من ذلک. اگر یہ عقیدہ ہو اور یہ کہ جو ہے فلاں فلاں طبقے یہ ان کے خدا کے پیر سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم اپنے خدا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ سارے لوگ ہماری خدمت کرنا ہمارا فرض ہے, نعوذ باللہ, یہاں جو ہے ظلم آتا ہے, یہاں پرامن زندگی گزارنے کے کوئی موقع نہیں رہتے ہیں. اس کی وجہ سے حقوق مارے جاتے ہیں, رائٹس مارے جاتے ہیں, دوسروں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے, دوسروں کی عورتوں کی عزت لوٹی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں کہ ہم پرامن زندگی گزارنا ہے تو ایک قوم کے ماننے والے بھی آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کریں. کیا مطلب؟ ہم مسلمان ہیں, ہمارے اندر ہزاروں اختلافات ہوں گے, لیکن ہم دوسری قوموں کے ساتھ مل کر پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں. کم از کم ہماری قوم ایک زبان ہو, ہمارے درمیان اتحاد ہو. مختلف قسم کے عقیدے ہوں گے, فرق ہوگا. آپ اپنی مسجد میں بولیے, کسی کو گالی مت دیجیے, اچھے طریقے سے بات کیجیے, دلیلوں کی روشنی میں بات کیجیے. آپ اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو گالی دینا کوئی ضروری نہیں ہے نا, یا دوسروں کو اسلام سے نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں کچھ نکات میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ موضوع بہت اہم موضوع ہے کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو عملی شکل میں لا سکتے ہیں. نمبر ایک کہ ہم دینی پروگراموں کے علاوہ کچھ ایسے ورکشاپ جس میں ملک کے فائدے ہوں, ٹاپک جو ہے ملک کی ترقی ہو, ملک کے عوام ہو, انسانیت ہو, دوسروں کے ساتھ مل کر ایسے پروگرام سیمینار کنڈکٹ کرنے کی ضرورت ہے, منعقد کرنے کی ضرورت ہے. نمبر دو اپنی شادیوں میں آپ کے محلے میں جو دوسرے قوم کے بڑے لوگ ہیں ان کو بلائیے, ان کو دعوت دیجیے. تیسری چیز کہ اپنی مناسبتوں میں, گھروں کی مناسبتوں میں اپنے پڑوسی جو غیر مسلم ہیں ان کو بلائیے. ان کے بیمار اگر ہو جاتے ہیں تو زیارت کیجیے, اور پولیس اور گورنمنٹ کے عملہ کے ساتھ اچھا تعلق رکھیے. پولیس سے لڑنا نہیں چاہیے, حالات کتنے بھی بدتر ہو. یہ اصول ہونا چاہیے ہمارا, اچھے تعلقات ہونا چاہیے. اسی طریقے سے افطار پارٹی میں دوسروں کو بلائیے, اور یہ ایک موقع ہے کھانا کھلانا. میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں سب سے پہلے یہی کہتے ہیں, ایھا الناس, لوگوں, افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ, واطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, وصلوا باللیل والناس نیام, رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں, تدخلوا الجنۃ بسلام, امن و سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے. عید ملن پارٹی, بنگلور میں ایک صاحب ہے جن کا نام فیروز سیٹھ ہے. ہر سال عید الفطر کے بعد پولیسوں کے بڑے بڑے سربراہوں کو
بڑے پروگرام ایک بڑے ہال میں بلا کر باقاعدہ کی پارٹی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایک مرتبہ مجھے خود پیس ایگزیبیشن 2004 میں جب ہم لوگ دسمبر میں کر رہے تھے تو مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا. کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا. تعلقات، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تعلق کہ اور ضرورت پر اور اس کی وجہ سے کہیں دنگا فساد ہوتا ہے فوراً جو ہے تعلق بیچ میں جا کر الحمدللہ سارے معاملات حل کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے موسم گرما میں مثال کے طور پر عام طور پر پولیس کام کر رہی ہے، آپ جو ہے پانی کا باٹل تقسیم کر دیے، ان کا دل جیت لیے. اور ہر محلے میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے. مسلمانوں کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے جی ہر محلے میں، جو جا کر دوسروں کو بتائیں جن کے پاس غلط فہمیاں ہیں، جو لوگ دشمنیوں کو پھیلا رہے ہیں، دشمنی کو جو پھیلا رہے ہیں، جا کر ہم ان سے بات کریں کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ جو اسلام کے بارے میں جو پڑھیں غلط ہے. جا کر ایک کمیٹی ہو جو جن کا کام ہی لوگوں کے دلوں کو جوڑنا ہو. اور اسی طریقے سے ایک اور کمیٹی ہو پیس میکر کمیٹی کے نام سے، ہر محلے میں ہر بستی میں، جس میں مسلمانوں کا ایک بڑا، غیروں کا، ہندوؤں کا، عیسائیوں کا، ہر مذہب کے ماننے والوں کا، اگر 3-4 مذہب کے ماننے والے تو 3-4، ان کا کام ہی ہوگا کہ ہمارے بستی میں ہمارے محلے میں کسی کو ظلم کرنے ہم نہیں دیں گے. پیس میکر کمیٹی، آپس میں ان کا اتحاد ہونا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہیومن رائٹس کے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ جی انسانی اور خیراتی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انسانی خیراتی کاموں میں یتیم خانوں کی زیارت اور اولڈ ایج ہوم کے جو ادارے ہیں، کیا ہے کہ جو لوگ عاجز ہیں ان کے ادارے ہیں، ایسے اداروں میں جا کر کبھی ایک صاحب نے ایسے کیا کہ آج جو ہے کل گئے میں بنگلور میں اڑپی میں ہمارے ایک دوست نے ایسی جگہ پر گئے جہاں پر جو ہے 2 ادارے ہیں جہاں پر بوڑھے لوگوں کو جو ہے رکھا گیا ہے. لوگ اپنے ماں باپ لا کے چھوڑ دیتے ہیں. تو جا کر ان سے پوچھا آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، آپ کا پسندیدہ ڈش کیا ہے، میں آپ کو کل جو ہے میں آپ کے لیے جو ہے میں مہیا کرتا ہوں. تو خوش ہو گئے. کوئی سویٹ کہہ رہا ہے، کوئی بریانی کہہ رہا ہے، کوئی فلاں کہہ رہا ہے. ان کی خواہش کے مطابق تقریباً 8,000-10,000 روپے کا خرچ. لیکن ان کو جو ہے دلوں میں جس طریقے سے خوشی ہم نے جو ہے کرنے کا، ڈالنے کا جو ہم نے ذریعہ اختیار کیا کہ الحمدللہ ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کے اس ملک کے باسیوں میں محبت کو بھر دے. نفرت کو پھیلا کر جو لوگ حکومت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی نفرت میں ان کو برباد کر دے، ان کی پلاننگوں میں اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأقوى.